لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ میری بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، شادی شدہ ہونے کے بعد بھی اگر غیر محارم سے، غیر مردوں سے وہ ناجائز تعلقات قائم کرے، فون پہ لمبی گفتگو کرے اور پھر کبھی 16 سیدوں کے روزے رکھ لے، ایام بیس کے روزے رکھ لے، اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے جعلی تقویٰ کا پردہ کر کوئی اوڑے، اسلام میں نفل عبادتوں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو گناہوں سے بچنے کی اہمیت ہے۔ فرمایا گیا اگر کوئی پوری رات سوتا رہے اور دن کو گناہ سے بچتا رہے تو وہ اس رات کو جگ کر کے نفل پڑھنے والے سے بہتر ہے کہ جو رات کو نفل تو پڑھتا ہے اور دن میں عورتوں پہ بدنظری کرتا ہے۔ اس نے بہت تو یہ تھا کہ وہ پوری رات بستر پہ سو کے گزارتا اور دن بھر وہ اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرتا، تو رات بھر جگ کر عبادت کرنے والے سے بہتر تھا۔ نفل عبادتوں پہ زور دے کر گناہوں کے دلدل میں ڈوبنے والوں، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، اللہ کے لیے اپنی خیر مناؤ۔ اگر یہ سوچتے ہو کہ ہم کچھ بھی کریں گے بخش دیے جائیں گے، کچھ بھی کریں گے بخش دیے جائیں گے، میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، سیریلوں میں شرک کے مناظر دیکھنے والیوں، ناجائز تعلقات کو فروغ دینے والی بہنوں تک کاش کوئی میری آواز پہنچا دے، یا غیروں کے ساتھ بھاگنے والی، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے قوم کے سر کو نیچا کرنے والی کسی بیٹی کو کوئی بتائے میری بہن، جو قوم اللہ رسول کے ساتھ وفا نہ کرے وہ تیرے ساتھ کیسے وفا کرے گی؟ اور تیرے وجود کے حسن کی رانائیوں کو نچوڑ کر کے وہ ہمیشہ کے لیے تجھے ایسے چھوڑ دے گی جیسے کہ کوئی بھورا پھولوں کو چوس کر کے پھر اس طرف رخ بھی نہیں کرتا۔ لیکن افسوس، لوگوں کو اپنا خیال نہیں، لوگوں کو اپنی آخرت کا خیال نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے اللہ کسی دشمن پر بھی وہ وقت نہ لائے کہ قبر میں وہ بے کسی اور بے بسی کے عالم میں پڑا ہوا ہو، اور ایسے میں اس کی کسی غلطی سے ناراض ہو کر حضور رخ انور پھیر کر کے قبر سے ناراض ہو کے تشریف لے جائیں، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی حالت کیا ہوگی؟ یہی تو وجہ تھی کہ جس کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی جن لوگوں کو، وہ بھی روتے تھے کہ حضور ناراض نہ ہو جائے۔ لکھا گیا مولا کائنات کی سیرت طیبہ میں، رات کے آخری حصے میں علی مرتضیٰ اپنی داڑھی کو پکڑ کر ایسے روتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈستا ہے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کر روتا ہے، بل بلا کے روتا ہے۔ مولا کائنات اللہ کے خوف سے داڑھی کو پکڑ کے ایسے روتے تھے، گناہ کر کے کہے لگا کے گناہ کرنے والوں، کیا یہ بات تم تک نہیں پہنچی کہ جو ہنس ہنس کے گناہ کریں گے ان کو رلا رلا کر جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اگر جنت اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہو تو کشف المحجوب سے داتا صاحب کے ایک اقتباس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھ کے بات مکمل کر دوں۔ سیدنا امام جعفر صادق جب بھی لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے، ملاقات کرتے تھے، تو لوگوں کو کہتے تھے مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا کہ میری مغفرت کر دے، اور اگر میری مغفرت ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کروں۔ کہ امام جعفر صادق کون سے سید ہے پتہ ہے؟ امام حسین کے سگے پر پوتے ہیں، اور کتنی بڑی ہستی ہے پتہ ہے؟ 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے امام اعظم، رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن ختم کرنے والے امام اعظم، ایک رات میں 70 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار مقام جیرانہ میں کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ، جن کو میرے نبی نے امت کا سراج کہا ہے، وہ سراج الامہ امام اعظم نعمان بن ثابت امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے۔ جب جوتی سیدھی کرنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کی جوتیاں سیدھی کی جا رہی وہ جعفر صادق کتنے بڑے ہوں گے؟ لیکن نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ امام جعفر صادق، مریدوں سے، ماننے والوں سے، چاہنے والوں سے ہاتھ میں ہاتھ لے کیا کہتے تھے؟ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو وعدہ کرنا کہ تم میری سفارش کرو گے، اور میری ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری سفارش کروں گا۔ تو لوگ کہتے تھے آپ تو ابن رسول ہیں، آپ سید ہیں۔ جعفر صادق کے والد محمد باقر کے والد زین العابدین امام زین العابدین کے والد امام حسین کے والد مولا علی کی زوجہ سیدہ فاطمہ، ان کے والد محمد الرسول اللہ۔ بچے کو، سنیوں کے بچوں کو شجرہ یاد ہے،
جب آپ کہتے نا کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کر دینا اللہ کے یہاں، مریدوں کو کہتے تھے، پیچھے نماز پڑھنے والوں کو کہتے تھے، ملنے والوں لوگ کیا کہتے تھے؟ امام آپ تو سید ہیں، آپ تو آل رسول ہیں، آپ کے نانا شفیع المذنبین ہے، شافعی یوم النشور ہے۔ وہ کہتے تھے رونا تو اسی پر ہے کہ ہم سید ہیں، رونا تو اسی پر ہم سید ہیں، اس لیے کہ نانا کو قیامت کے دن منہ کیا دکھائیں گے، کیونکہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے۔ حالانکہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں امام جعفر صادق کے دور میں ان سے بڑا متقی کوئی نہ تھا، لیکن احساس تھا کہ نانا کو منہ کیا دکھائیں گے، اور ہم یہاں ناچ کود رہے ہیں کہ قیامت کے دن حضور کا سامنا ہوگا، تو حضور کا سامنا ہوگا تو کیا منہ لے کر کے جاؤ؟ یہی کہ پوری رات جرائم کو کم پڑتی تھی، پوری رات گناہوں کو کم پڑتی تھی، اور ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا تھا۔ آئیے بات ختم کرتے ہوئے، کیونکہ یہ محفل بڑی مقبول ہے، امام جعفر صادق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج میں بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں بڑے بڑے علماء باعمل ہیں، سادات بھی ہیں اور عاشقان رسول بھی ہیں۔ سنیو، آج مجھ سے بھی ایک وعدہ کر لو، امام جعفر صادق کی سنت کے مطابق مجھ سے بھی ایک بات، اگر قیامت کے دن تمہاری بخشش ہو گئی تو تم اپنے اس خادم امین القادری کی سفارش کرو گے نا؟ مجھ سے وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، بول۔ آپ لوگ بھی علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں یہ بھی وعدہ، کیونکہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ جب سیدہ فاطمہ کے گھر سے رخ پھیر کے جا سکتے، سیدہ فاطمہ کے گھر سے رخ، فاطمہ تو زہرا سے زیادہ عزیز کون تھا؟ فاطمہ تو بدر تو نہیں فرمایا، اور ان سے کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ناراض ہو کر نہیں گئے، ہمیں نصیحت کر گئے کہ عبرت حاصل کر لو، جب بیٹی کے لیے غیرت یہ ہے تو تمہارے لیے کتنی کیا غیرت ہوگی۔ اس لیے خدا کے لیے سنیو، اپنی بنی مت بگاڑو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اعمال درست کرو۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے، بھٹکے ہوئے کو پھر سوئے حرم لے چل، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، ایک